موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہیول تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیول کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ کر گئے کہ واپس ہی نہ آئے۔ ننھی ہیول پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی، پھر جب سردیاں آ گئی تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھ امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چوٹیاں رہتی تھیں۔ ہیول سارا دن ساکھ پر بیٹھی ان چوٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چوٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہیول سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہیول امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چوٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ ہیول کی چند بڑی چوٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستوں میں جینی، کینی اور مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہیول کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو جینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں، اس سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گا۔ ہیول نیچے آئی اور چوٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جینی باہر آؤ، کینی میں ہیول ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوات جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے، ہیول کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی انسان باہر نہیں نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید ٹھنڈ اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہیول بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چوٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے انہیں کے کھانے کے لیے ڈھونڈنے، مگر باہر طوفانی بارش، ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چوٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا تھا اور سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چوٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگی۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے اس کے پاس کوئی بچاؤ کا کوئی تدبیر نہیں تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئی اور ہیول کو آواز دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی تھی کیونکہ ہیول مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ہیول ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ہیول کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی۔ باقی ساری چوٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھی کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہیول کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ ہیول کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی، مگر وہ جب ہیول اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی۔ مگر اب ان کے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بچوں، سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔